شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھا کرو۔ گھر میں اگر بے برکتی ہے، نحوست ہے، گھر میں نا اتفاقی ہے یا سکون نہیں ہے تو یہ سورت گھروں میں پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، کیا کبھی آپ نے کسی گھر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی ہے؟ جیسے سانس گھٹنے لگا ہو، جیسے دیواریں بولنے لگے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں، جیسے کوئی چھپی ہوئی بے چینی آپ کی روح تک پہنچ گئی ہو۔ ایسے گھروں میں اکثر انسان کا دل نہیں لگتا، چاہے وہ کتنا ہی صاف ستھرا اور جدید طرز پر بنا ہو، وہاں سے جلدی نکلنے کو دل کرتا ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں اور قرآن پاک کی یہ ایک سورت روزانہ پڑھا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی، نحوست اور نا اتفاقی پھیل چکی ہے تو یہ 7 وجوہات جان لیجئے۔ نمبر 1، الماریوں میں بند پرانے بوسیدہ اور ماضی کے بھاری کپڑے۔ یہ صرف کپڑے نہیں، یہ بدنما گرد آلود بوجھ ہے جو نہ صرف جگہ گھیرتے ہیں بلکہ آپ کی روح کو دبا کر رکھتے ہیں۔ عورتیں اپنی الماری کھولتی ہیں تو خوشبو نہیں، ماضی کی مایوسیاں سانس لینے لگتی ہیں۔ وہ بچپن کا لباس، شادی کا بھاری جوڑا، جہیز کے بیکار فیشن، سب کچھ برسوں سے نہ پہنے گئے، نہ کام آئے، نہ کسی کو دیے تو پھر یہ کس کام کے؟ یہ وہ بوجھ ہے جو نہ صرف الماری میں جگہ گھیر رہا ہے بلکہ آپ کی زندگی سے روشنی، کشادگی اور سکون کو نگل رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر سجا کر رکھے گئے یہ بے جان کپڑے برکت کو روکتے ہیں، فقر و فاقہ بلاتے ہیں اور نحوست کو گھر کا مکین بنا دیتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زائد چیزوں کا انبار نہیں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادہ زندگی ہمارے منہ پر تماچا ہے جو ہر پرانی چیز کو یادگار بنا کر سجاتے پھرتے ہیں۔ ناظرین، وقت بدل چکا ہے، فیشن بدل چکا ہے، جسم بدل چکا ہے، لیکن ہم ضد کیے بیٹھے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کام آ جائیں گے۔ یہ کبھی اکثر قبر تک نہیں آتا۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی وہ چیزیں جو ہمیں خوشی کی یاد دلاتی ہیں در حقیقت غم، رکاوٹ اور بے سکونی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سب کچھ باہر سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر ایک عجیب سی بے چینی، ایک چھپا ہوا بوجھ، ہر آسائش کے باوجود سکون سے خالی دل۔ شاید اس لیے کہ ہم نے ماضی کو جسم سے الگ کر دیا مگر روح سے نہیں کر پائے۔ وہ کپڑے، وہ یادیں، وہ قیمتی سامان جو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے، شاید وہی ہمارے سکون کی راہ میں رکاوٹ بنے بیٹھا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک حکایت آ رہی ہے، اس حکایت کو بغور سن لیجئے۔ فائدہ آپ ہی کو ہوگا کہ سارہ نام کی لڑکی کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ زیورات، چمکدار ملبوسات، قیمتی، اور ان سب میں سب سے زیادہ روشن سارہ بچپن سے اپنی شادی کے خواب دیکھتے آئی تھی اور ماں نے ہر قیمتی لباس، ہر ریشمی دوپٹہ، ہر مہنگا جوڑا بڑے پیار سے الماری میں سنبھال کر رکھا تھا۔ شادی کے بعد بھی اس نے ان سب چیزوں کو یوں سنبھالا جیسے کوئی خزانہ ہو، اتنی احتیاط سے کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ مگر چند ہی مہینوں میں سارہ کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ جس طرح ہنستی تھی اب اسی طرح خاموش رہنے لگی۔ پہلے خارش، پھر سر درد، پھر بے چینی، راتوں کو جاگنا، دن بھر تھکن کا احساس۔ شوہر پریشان، گھر والے حیران، مگر کوئی سمجھ نہ پایا کہ سارہ کی چمکتی زندگی میں اچانک یہ دھند کیوں چھا گئی ہے۔ ڈاکٹروں سے علاج کروایا، خون کے ٹیسٹ کروائے، وٹامنز، نیند کی گولیاں، مگر سب بے اثر۔ روحانی علاج بھی کروایا، وظیفے بھی کیے، ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ بوجھ، وہ غم، وہ دھواں کسی طرح چھپنے کا نام نہ لیتا تھا۔ پھر ایک دن محلے کی ایک بوڑھی عورت جو کہ صوم و صلات کی پابند تھی، سارہ کے گھر آئی اور اس نے سارہ کی حالت دیکھی، الماریوں کو غور سے دیکھا اور نرمی سے ایک سوال کیا، بیٹی تمہارے پاس شادی کے کپڑے اب بھی رکھے ہیں؟ سارہ نے اسے تعجب سے کہا، جی اماں، اتنے مہنگے اور خوبصورت کپڑے میں کیسے کسی کو دوں؟ بوڑھی خاتون نے دھیرے سے کہا، پھر تم کیوں چاہتی ہو کہ خوشیاں آئیں جب کہ تم نے ماضی کو قید کر رکھا ہے؟ بیٹی، کبھی کبھی کپڑے نہیں، ان سے جڑی یادیں بوجھ بن جاتی ہیں، روحانی طور پر جگہ نہیں بچتی جب ہم ہر چیز کو سجا کر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ دکھوں کو بھی۔ سارہ نے اس دن رات سوچا، روئی، پھر اگلی صبح الماری کھولی، وہ سب مہنگے کپڑے، وہ رہنگے ریشمی لباس، شولے، وہ سب اس نے بیوہ عورتوں کو، یتیم بچوں کو اور مسجد کی صفائی کرنے والی خالہ کو دے دیے۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے میں نے کپڑے دیے میرے اندر سے ایک ایک بوجھ ہٹتا چلا گیا،
جیسے کسی نے میرے دل کا زنگ صاف کر دیا ہو اور چند ہی دنوں میں اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اسے رات کو اچھی نیند آنے لگی اور چہرے پر پھر سے چمک آ گئی۔ اس کے شوہر نے ایک دن پوچھا کہ سارہ، تم نے ایسا کیا کر لیا؟ وہ مسکرائی اور صرف اتنا کہا کہ میں نے وہ کپڑے صدقہ کر دیے جو میرے جسم کے لیے تو نرم تھے مگر میری روح کے لیے سخت تھے۔ تو ناظرین، اس حکایت کا پیغام یہ ہے کہ پرانی چیزوں سے جدائی صرف جگہ خالی کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنی روح کو آزاد کرنے کی نیت بھی ہے۔ اگر ہم اپنی الماریوں سے چیز نکال دیں مگر دل سے نہ نکالیں تو منفی توانائی باقی رہتی ہے۔ کپڑے فقط کپڑا نہیں، وہ یاد، تعلقات اور وقت کا بوجھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اگر سچ میں چاہتی ہیں کہ گھر میں سکون، رزق میں برکت، دلوں میں قرار آئے تو گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل لازمی کیجیے اور قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھتے رہیے۔ اب بھی وقت ہے۔ اگر روحانی سکون چاہتے ہیں تو یہ پرانے جوڑے نکال کر کسی بیوہ، کسی غریب کی جھولی میں ڈال دیجیے۔ ان کے لیے یہ زندگی بن جائیں گے اور آپ کے لیے گھر سے نحوست، رخصت ختم کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ الماری کا بوجھ صرف لکڑی پر نہیں، ہماری قسمت پر بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح دوسرے نمبر پر شکوہ، ناشکری اور ہر وقت رونے کا انجام بے برکتی کا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں اور ان میں سب سے خطرناک اور لعنت جو اکثر گھروں کو نگل جاتی ہے وہ ہے شکوہ، ناشکری اور ہر وقت چیخ و پکار۔ یہ وہ زہر ہے جو ایک بات دل میں اتر جائے تو نہ رزق میں برکت بچتی ہے، نہ دلوں میں سکون اور نہ رشتوں میں شیرینی۔ ایسے گھر جہاں عورت ہر وقت روتی ہے، ہر بات پر شکوہ کرتی ہے، ہر دن ناشکری کے نالوں میں گزرتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نہیں اترتی، وہاں سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور شیطان وہاں اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ ایسے الفاظ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ دوسروں کے پاس ہے، ہم تو بس جھیل رہی ہیں۔ ناظرین، یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ منفی توانائی کے خنجر ہیں جو گھر کے سکون کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ ناشکری صرف تمہارے رزق کو نہیں کھاتی بلکہ تمہارے بچوں کی تربیت کو بھی زہر آلود کر دیتی ہے، شوہر کے دل میں بیزاری بھر دیتی ہے اور گھر ایک جہنم بن کر رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ دنیا کے کسی معاملے پر پریشان نہیں، اس کے لیے اللہ نے اس دن کو آسان بنا دیا۔ یعنی جو شخص شکر گزار ہے اس پر اللہ آسانیاں برساتا ہے، لیکن جو ہر وقت شکوہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر مصیبت کو خود دعوت دیتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور یاد رکھو کہ بے برکتی کی سب سے بڑی جڑ تمہاری زبان کا شکوہ ہے۔ جو عورتیں اور مرد شکر کو اپناتے ہیں ان کے گھروں میں نہ دولت کے انبار ہوتے ہیں، نہ قیمتی ساز و سامان، مگر ان کے چہرے پر نور، دلوں میں اطمینان اور دل میں تسکین ہوتی ہے۔ اگر تم واقعی گھر سے منفی اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو فوراً یہ عادت چھوڑ دو، ورنہ شکوہ تمہاری زندگی کا وہ دیمک بن جائے گا جو سب کچھ چاٹ کر خاکستر کر دے گا۔ محترم ناظرین، اب آپ کو ایک اور سچی حکایت سناتا ہوں، اسے آخر تک ضرور سن لیجئے گا۔ ایک چھوٹے سے شہر کی پرانی گلی میں اینٹوں سے بنا ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ باہر سے وہ گھر ایسا لگتا تھا جیسے خوشیوں کا محل ہو، لیکن اس کے اندر وہ چیخیں گونجتی تھیں جو کانوں سے نہیں بلکہ دل سے ٹکراتی تھیں۔ یہ گھر نائلہ بی بی کا تھا، ایک ایسی عورت جو بظاہر بہت عبادت گزار، باپردہ اور دیندار سمجھی جاتی تھی، لیکن اس کی زبان ہر وقت شکوہ کرتی، ہر وقت گلہ کرتی، ہر وقت ناشکری کی آگ اگلتی۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا تو اس کے ساتھ ہی نائلہ بی بی کی چیخیں پورے محلے میں سنائی دیتیں۔ بچوں پر، شوہر پر، قسمت پر، رزق پر، حتیٰ کہ رب کی تقسیم پر بھی وہ ناخوش تھی۔ اس کا جملہ ہمیشہ یہی ہوتا، کیا مل گیا مجھے اس زندگی سے، کیا رکھا ہے میرے نصیب میں۔ شوہر کمانے جاتا تو یہ کہتی کہ تم کماتے ہی کیا ہو، گھر میں کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ بچے کچھ مانگتے تو انہیں کہتی کیا میں خزانے پر ہوں، ہر وقت مانگتے رہتے ہو۔ الغرض ہر دن کی ابتدا شکوے سے اور اختتام ناراضگی پر ہوتا، زبان پر بس ناشکری کا طوق اور لہجے میں زہر۔ وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ اس کے گھر سے سکون ختم ہوتا گیا، شوہر کا چہرہ مرجھا گیا، بچے ماں سے دور ہو گئے، رزق رکنے لگا اور بیماریوں نے ڈیرے ڈال لیے، حتیٰ کہ ایک دن اس کی بڑی بیٹی جو ہائی اسکول میں پڑھتی تھی روتے ہوئے کسی بزرگ عورت کے پاس گئی اور کہا، خالہ ہمارا گھر جیتے جی قبرستان بن گیا ہے، ہماری ماں صرف روتی رہتی ہے، شکوے کرتی رہتی ہے، ہر وقت بد دعائیں دیتی ہے، کیا واقعی اللہ ہمارے گھر سے ناراض ہے؟
बूढ़ी औरत ने खामोशी से उस बच्ची का सर सहलाया और कहा, बेटी, जहाँ नाशुक्री होती है वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। जहाँ हर वक्त नाला और फरियाद हो वहाँ फरिश्ते नहीं ठहरते, वहाँ सिर्फ नहूसत का बसेरा होता है। ये सुनकर लड़की सिसकने लगी और उस दिन उसने अपनी माँ के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, माँ, क्या हम इतने बदकिस्मत हैं कि तेरे शिकवे भी हमें खा गए और दुआएं भी हमें ना मिली। वो माँ पहली बार खामोश हुई, उसकी आंखों से आंसू निकले और ज़बान लरज़ने लगी। उसी रात उसने सजदे में गिर कर अल्लाह से मुआफ़ी मांगी, अपनी नाशुक्री, शिकवे और चीखों पुकार पर आंसू बहाए। कुछ ही दिनों में उस घर में सुकून लौटने लगा, रिज़्क़ आहिस्ता आहिस्ता पलटने लगा और बच्चों के चेहरे खिलने लगे, और सबसे बढ़कर नायला बीबी की ज़बान शुक्रगुज़ार हो गई। घर से मनफी असरात ख़त्म करने के लिए इन 7 बातों पर अमल करें, और इनमें सबसे आम शिकवा नाशुक्री और हर वक्त की चीखों पुकार को तर्क करना है। नाज़रीन, ये जहर अगर एक बार घर में घुस जाए तो रहमत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। नाशुक्री अल्लाह के अज़ाब को दावत देती है और शुक्रगुज़ारी उसकी रहमत को खींचती है। औरत की ज़बान घर का मुक़द्दर बदल सकती है, लेकिन वही ज़बान अगर जहर उगले तो घर का चिराग भी बुझ सकता है। तीसरे नंबर पर दीवारों का रंग आता है, और ये एक ऐसी खामोश कातिल ताकत है जो आपके घर को घुटन में धकेल सकती है। घर से मनफी असरात ख़त्म करने के लिए इन 7 बातों पर अमल करें, और इनमें एक बात ऐसी है जो अक्सर घरों में शैतान को बिठा देती है, दिलों को स्याह कर देती है और घरों को कब्रिस्तान जैसा बना देती है, और वो है दीवारों के रंग का गलत इंतखाब। जी हाँ नाज़रीन, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये वो खामोश जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर की रूह को जंग आलूद कर देता है। जब आप अपने घर को सजाते हैं लेकिन दीवारों पर स्याह, गहरे नीले, तेज़ सुर्ख या खून की तरह भड़कते रंग चढ़ाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने घर में घुटन, बेसकूनी और जहरी इंतशार की बुनियाद रख दी है। ऐसे रंग न सिर्फ रोशनी को निगल लेते हैं बल्कि घरों को कब्र जैसा बना देते हैं। ऐसी जगह जहाँ दिल पर बोझ हो, जहन पर दुआ हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ना दिल को चैन मिलता है। और साइंस भी चीख चीख कर कहती है कि गहरे रंग ज़हनी दबाव, गुस्से और तनाव को बढ़ाते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि माहौल सादा, साफ़ और कुशादा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर दिल को सुकून दे, आँखों को राहत दे और रूह को ताज़गी बख्शे, तो दीवारों पर हल्के, नरम और रोशनी को मुनक्किस करने वाले रंग चुनें। वरना याद रखिए कि वो गहरे रंग न सिर्फ दीवारों को तारीक करते हैं बल्कि दिलों को भी अंधेरे में धकेल देते हैं। चौथे नंबर पर रोशनी और हवा, ये वो नेमतें हैं जिनको बंद करके हम खुद अपने घरों को कब्रिस्तान बना देते हैं। घर पे मनफी असरात ख़त्म करने के लिए इन 7 बातों पर अमल करें, और इनमें से एक खामोश मगर तबाह कुन जुर्म है रोशनी और हवा को अपने घर से दूर कर देना। बाज़ घरों में दाखिल होते ही ऐसा लगता है जैसे ज़िंदा लाशों के ठिकाने में आ गए हों। खिड़कियां बंद, पर्दे गिरे हुए, रोशनी गायब और हवा का गुज़र बंद। ऐसा माहौल सिर्फ घुटन नहीं फैलाता बल्कि बराह रास्त शैतानी असरात को खींचता है। जब आप सूरज की रोशनी को रोक देते हैं, जब आप हवा के कुदरती बहाव को कैद कर देते हैं, तो दरअसल आप अपने घर को रूहानी ज़वाल की तरफ धकेल देते हैं। अल्लाह की दी हुई धूप, रोशनी और हवा महज नेमत नहीं बल्कि मनफी तवानाई के ख़िलाफ़ खामोश हथियार है। लेकिन अफसोस, हम खुद अपने घरों को कैद खाना बना लेते हैं और फिर रोते हैं कि बरकत नहीं है, सकून नहीं है, ना इत्तफाक़ी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन क्या सिर्फ झाड़ू लगाना और किचन चमका देना काफ़ी है? असल सफाई तो वो है जो माहौल को ताज़ा रखे, रोशनी को अंदर आने दे और शैतान के बसेरे को निकाल बाहर करे। याद रखिए, वो घर जहाँ हर वक्त अंधेरा हो और बंदिश हो, वहाँ सिर्फ घुटन नहीं बल्कि नहूसत भी बसेरा करती है। एक हफ़्ता आजमाइश कर लीजिए, खिड़कियाँ खोलिए, धूप अंदर आने दीजिए, हवा को चलने दीजिए और देखिए कि कैसे दिल का बोझ हल्का होता है और घर में सुकून उतरने लगता है। 5वें नंबर पर गंदा किचन है कि घर की बेबरकती, नफ़रत और जहनी मरीज़ी का आगाज़। घर से मनफी असरात ख़त्म करने के लिए इन 7 बातों पर अमल करें, और इनमें एक ऐसी खुफिया वजह शामिल है जिसे बहुत से लोग मामूली समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है गंदा किचन। जी हाँ, वही किचन जो रात के खाने के बाद चिकनाई भरी प्लेटों, बदबूदार बर्तनों और सड़ते हुए कचरे का कब्रिस्तान बन जाता है।
آپ خود سوچئے، کیا کبھی کسی قبرستان میں رحمت نازل ہوتی ہے تو پھر گندے بدبودار چکنائی میں ڈوبے کچن میں کیسے فرشتے اتر سکتے ہیں؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان اپنا ڈیرا ڈالتا ہے، جہاں نحوست بسیرا کرتی ہے اور جہاں ہر صبح کا آغاز الجھن اور بدمزاجی سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، مگر افسوس کچھ گھروں میں صفائی صرف برتن دھونے تک محدود ہوتی ہے اور وہ بھی اگلی صبح تک ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، تو رات سونے سے پہلے اگر آپ چولہا صاف نہیں کرتی، برتن ترتیب سے نہیں رکھتی، کچرا باہر نہیں نکالتی، تو سمجھ لیں کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے بے برکتی کو دعوت دی ہے۔ یہی وہ گھروں کا منظر ہے جہاں صبح سب چڑچڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کی تکرار معمول بن جاتی ہے، بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے پانی میں نمک غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ صاف کچن صرف عورت کی نفاست نہیں بلکہ پورے گھر کے سکون کی ضمانت ہے۔ اگر آج سے آپ نے رات سونے سے پہلے کچن سنوارنا شروع کیا تو سمجھ لیں کہ کل صبح کی بے برکتی آپ کے دروازے پر پہلے سے دستک دے رہی ہوگی۔ ناظرین، چھٹا نمبر، پرانا ناکارہ سامان گھر کی برکت کا گلا گھونٹنے والا خاموش دشمن ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور چھٹے نمبر پر جو چیز ہے وہ اتنی خبیث اور خاموش قاتل ہے کہ نہ بولتی ہے نہ ہلتی ہے، مگر اس سے رزق، سکون اور ذہنی توازن کا خون کرتی ہے، اور وہ ہے پرانا ناکارہ سامان گھروں میں پڑے رہنا۔ یہ پرانے صوفے، جلے ہوئے برتن، ٹوٹا ہوا فرنیچر، 10 سال پرانے کپڑے، وہ جہیز کے جوڑے جو اب صرف فیشن کی لاش ہیں، کیا یہ سب آپ نے الماریوں، کمروں، چھتوں اور اسٹورز میں دفن کر رکھے ہیں؟ اگر ہاں تو یاد رکھیے کہ آپ نے اپنے گھر پہ منفی توانائی کو خود دعوت دے رکھی ہے۔ یہ ناکارہ چیزیں صرف جگہ نہیں گھیرتی، یہ ذہن پر بوجھ ڈالتی ہیں، دلوں پر گھٹن اور گھروں پر نحوست بیٹھ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، صفائی اور ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہر پرانی چیز سے ایسے لپٹے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ کوئی خزانہ ہو۔ ان بیکار چیزوں کو شاید کبھی کام آ جائے کہہ کر چھوڑنا صرف خود فریبی ہے۔ وہ وقت کبھی نہیں آتا، اور جب تک وہ چیزیں آپ کے گھر میں پڑی رہتی ہیں، آپ کے گھروں میں برکت کا دروازہ بند رہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان بیکار چیزوں کو صدقہ کر کے سکون لانا ہے یا انہیں سنبھال کر گھر کو قبرستان بننے دینا ہے، کیونکہ جو چیز نہ خود کے کام آئے نہ کسی اور کے کام آئے وہ صرف نحوست پیدا کرتی ہے، اور نحوست کے ساتھ کوئی گھر خوش نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نمبر 7 پر بیڈ شیٹس، پردے اور رنگ گھر کی فضا بگاڑنے والا خاموش زہر ہے۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور 7ویں بات وہ ہے جو روز آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سکون کو کھا رہی ہے، مگر آپ اسے ڈیکوریشن کا نام دے رہے ہیں۔ گھروں کو استعمال ہونے والے رنگ، بیڈ شیٹس اور پردے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے سونے کا کمرہ آپ کی نیند اور دماغ پر حملہ آور ہو سکتا ہے؟ گہرے چمکتے چیختے رنگ جیسے سیاہ، سرخ، نیلا، یا ان پر بنے بڑے بڑے گلاب، جانور یا غیر مہذب پرنٹس، یہ سب ظاہری خوشنمائی کے پیچھے چھپا ہوا روحانی زہر ہے۔ یہ رنگ نیند کے دشمن ہیں، دماغ پر بوجھ ہیں، بچوں کے ذہنی تباہی کے راستے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہر وقت چڑچڑے رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، چیختے چنگاڑتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف ماحولیاتی شور نہیں بلکہ آپ ہی کا منتخب کیا ہوا بے رحم، تیز اور بھاری رنگوں والا ماحول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ، پاکیزہ، پرسکون ماحول کو اپنانے کا حکم دیا۔ آپ نے کبھی چیختے، بدنما رنگ نہیں پہنے، نہ اپنے آس پاس بے ہنگم رنگ اور روشنی کو پسند فرمایا، اور ہم صرف فیشن کی خاطر اپنے گھروں میں نفسیاتی تباہی بچھاتے پھر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، صرف ایک سادہ دھلی ہوئی ہلکے رنگ کی بستر کی چادر یا پردے کی تبدیلی آپ کے گھر کے ماحول، آپ کے دل کی گھٹن اور بچوں کے مزاج کو بدل سکتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، یا تو سکون والا ماحول چن لیجئے یا پھر روزانہ بے سکونی کو گھر میں داخل ہونے دیجئے۔ اگر دل گھبرا رہا ہے اور گھر میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، اگر ہر لمحہ بے چینی کا شکار ہے، تو صرف نظر بد، حسد یا جادو جنات کا وہم پالنے سے کچھ نہیں بدلتا۔ یہ وہ سوال ہے جو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ مگر ناظرین، سچ یہ ہے کہ مسئلہ دوسروں سے زیادہ آپ کے اپنے عمل، آپ کی لاپرواہی اور آپ کی روحانی بے خبری میں چھپا ہوا ہے۔
گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں سب سے طاقتور ہتھیار قرآن ہے، اور وہ صورت ہے جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن شفا ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن سکون ہے، مگر افسوس آج ہمارے گھروں میں قرآن یا تو شوکیس میں بند ہے یا محض سجے ہوئے جلدوں میں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سورۃ البقرہ روز پڑھی جاتی ہے یا صرف رمضان تک محدود ہے؟ اگر نہیں تو پھر پریشانی پر شکوہ نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح درود شریف ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جسے ہم نہ صرف مجلسوں یا جمعے کے خطبوں تک محدود کر دیا جائے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ درود کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں معمول بنا لیا جائے۔ صرف ایک ہفتہ مستقل درود شریف کا معمول بنا لیجئے، آپ خود دیکھیں گے کہ گھر میں کیسا نور اور سکون اترتا ہے اور کیسے دل کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ یہ روحانی تڑپ صرف کلمات سے نہیں آئے گی جب تک عمل نہ ہو۔ تو محترم ناظرین، آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ المزمل گھر میں نحوست کو ختم کرتی ہے، اور اگر گھر میں بے برکتی ہے تو اس کا خاتمہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ہر حال میں شکر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ ہمارے لیے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔